السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ لڑائی ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کا مہمان آ گیا۔ اس صاحب نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی اور کہنے لگی، نہ تمہارے لیے کوئی کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خام خواہ کی باتیں ہوں گی، لہٰذا وہ خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ اگر بیوی روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ جتنے آدمیوں کا کہیں کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا، ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کے ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے۔ اس کے خامد نے کہا کہ بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا بنی ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا، پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات بتاؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تو تمہارے لیے کوئی کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے، مگر پھر میں نے سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید پوش آدمی اس بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر ہی پکنا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے آیا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زینب کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔